چوتھا پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے بھلائی کو، تم ہرگز نہیں پا سکتے بھلائی کو، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب مال، اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. ما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی خرچ کرو اس کو اللہ تعالیٰ خوب بھی جانتا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس آیت میں اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنے کی تعریف اور برا مال خرچ نہ کرنے کی برائی بتائی گئی. آج دنیا میں پیارا مال خرچ کر کے کل کو آخرت میں شاندار مقام حاصل کر لو گے. دنیا میں نیک نیتی سے تھوڑا سا خرچ بھی باعث رضا ہے، اور آخرت میں دنیا بھر کا سونا بھی باعث رضا نہیں. یہاں پہ پیاری چیز کہا، قیمتی چیز نہیں کہا، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں محبوب ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہ رائے خدا دو، نہ کہ وہ جو کہ تمہارے کام کی نہیں، جو تمہارے استعمال کی نہیں، یا جو آپ کو بیکار لگتی ہے وہ آپ اٹھا کے صدقہ کر دیں. جو بھی آپ کریں خرچ، کوئی بھی چیز کریں، اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے کہ اس سے آپ کو کتنا پیار تھا، وہ آپ کی کتنی پیاری تھی، یا آپ کی کتنی پسند کی وہ چیز تھی. جب یہ آیتیں اتری، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انصاریوں میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے. آپ کو اپنا باغ برحا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا بڑا پیارا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس میں جا کر میٹھا پانی پیا کرتے تھے. جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی راہ میں سب سے پیاری چیز خرچ کرو. مجھے اپنا یہ باغ بہت پیارا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں نیکی کی امید پر خرچ کر کے ذخیرہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، آپ اسے جسے چاہے دے دیں. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمایا، واہ، یہ تو بہت بڑے فائدے والا مال ہے، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا، اسے اپنے عزیزوں میں بانٹ دو. ابو طلحہ بولے، اچھا ایسے ہی کروں گا. پھر آپ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر والا حصہ بڑا عزیز ہے، اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، زمین اپنے ہی پاس رہنے دو اور پھر اللہ کی راہ میں وقف کر دو. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے اس آیت کا خیال آیا تو سوچنے لگا کہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے تمام مال میں اپنی رومی لونڈی بہت پیاری ہے، چنانچہ میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. اگر صدقہ لوٹانے کی اجازت ہوتی تو میں اس سے نکاح ضرور کر لیتا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. یہودیوں کے لیے سب کھانے حلال تھے، ہاں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر توریت اترنے سے پہلے حرام کر لیے تھے. کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو توریت لے کر اسے پڑھ لو، پھر اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہی بے انصاف ہے. کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، لہذا مذہب ابراہیم کی پیروی کرو جو موحد تھے اور مشرک نہ تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہم آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں جنہیں اللہ کا نبی ہی جانتا ہے. فرمایا، شوق سے پوچھو. لیکن ان کے کہا کہ اپنے درمیان اللہ کے عہد کو پکا باندھ دو کہ اگر تمہارے سوالوں کے صحیح جواب دیے گئے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. انہوں نے اس عہد کو مان لیا. بولے، ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہمیں 4 باتیں بتا دیجیے. پہلا سوال، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا تھا؟ مرد اور عورت کی منی میں کیا فرق ہے؟ نر اور مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اور نبی امی کیسے سوتے ہیں؟ اور کون سا فرشتہ ان کا دوست ہے؟ آپ نے یہودیوں سے اسلام لانے کا اقرار کروا کے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ پر توریت اتاری، تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے تھے. جب بیماری کافی زور پکڑ گئی تو آپ نے منت مانی کہ آپ تندرست ہو کر سب سے زیادہ مرغوب کھانا چھوڑ دیں گے. ان کی سنت میں، ان کی شریعت میں ایسی منتیں حلال تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسی منتیں حلال نہیں ہیں. اونٹ کا گوشت اور دودھ آپ کو بہت مرغوب تھا، لہذا آپ نے اسے چھوڑ دیا. یہودی بولے، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا. فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا. پھر فرمایا، تمہیں اس رب کی قسم جس نے موسیٰ پر توریت اتاری اور جس کے علاوہ کوئی دوسرا حقدار عبادت نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ مرد کی منی سفید اور گاڑی ہوتی ہے اور عورت کی پتلی اور رقیق، پھر جس کا غلبہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اسی کے موافق اور مشابہ بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر عورت کی منی کا غلبہ ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے ورنہ لڑکا. بولے، یہ
جواب بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا اے اللہ گواہ رہے۔ پھر فرمایا تمہیں اس کی قسم جس نے موسیٰ پر توریت اتاری، تمہیں معلوم ہے کہ نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا؟ بولے یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا میرا دوست جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جب بھی کوئی نبی آیا جبرائیل علیہ السلام ہی ان کے دوست ہوئے۔ بولے ہم آپ کو نہیں مانتے، اگر آپ کا دوست جبرائیل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے۔ اسی میں یہ آیت اتری قل من کان عدو، جو ہم نے پچھلے پارے میں پڑھی۔ تو یہاں پہ اصل یہ ساری روایت کس لیے لائی گئی کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے اوپر کیا چیز حرام تھی، اور کیا انہوں نے کہا کہ توریت میں یہ چیز کھانا یہ حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور دودھ پیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ دین ابراہیمی پہ ہیں، تو یہ دونوں چیزیں تو حرام ہے دین ابراہیمی کے پیروکاروں پہ۔ تو آپ نے بتایا کہ حرام نہیں تھی، یہ ان کی اپنی مانی ہوئی ایک منت تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا مکہ والا گھر ہے، اور دنیا والوں کے لیے برکت اور ہدایت ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے۔ اللہ نے ان پر جو اس گھر تک راہ کا مقدر رکھے، قدرت رکھی، حج کرنا فرض کر دیا، اور جو انکار کرے تو یقین مانی کہ اللہ دنیا والوں سے غنی ہے۔ یعنی جو گھر سب سے پہلے عوام کی عبادت اور قربانی، طواف اور نماز اور اعتکاف کے لیے بنایا گیا وہ مکہ والا گھر ہے، یعنی بیت الحرام۔ اسے خلیل اللہ نے بنایا تھا، جس کے دین اور طریقے پر چلنے کے دعویٰ دار مشرک، یہودی اور عیسائی سبھی ہیں، مگر افسوس اس مقدس گھر کا حج نہیں کرتے، جسے اللہ کے خلیل نے اللہ کے حکم سے مکہ شریف میں عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا تھا، اور دنیا کے تمام لوگوں کو اس کے حج کے لیے بلایا تھا۔ اسی وجہ سے اسے برکت والا فرمایا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد احرام۔ پوچھا پھر فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا دونوں میں کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال۔ پوچھا پھر فرمایا پھر اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔ مکہ کے بہت سے نام آپ کو ملیں گے، مکہ، بیت العتیق، بیت الحرام، بلد الامین، مامون، ام القری، اسی طرح المقدسہ، بہت سے اس کے نام آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے، البلدہ، البینہ، کعبہ۔ مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ ہے جس پہ خلیل اللہ کھڑے ہو کر مکہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور جس طرف مڑنا چاہتے تھے پتھر مڑ جاتا تھا، اور اس کے اوپر حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اتنی عزت بخشی کہ اللہ نے کہا اس جگہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور طواف مکمل ہو تو وہاں 2 نفل پڑھنے حج کا رکن بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو بھی حج کا استطاعت رکھتا ہے وہ حج ضرور کرے۔ اس آیت کی روح سے حج واجب ہو جاتا ہے۔ عمر میں صرف ایک بار حج ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے، اس لیے حج کیا کرو۔ استطاعت میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ پہلا تو آپ جانتے ہیں کہ زیادہ راہ ہونا بہت ضروری ہے، دوسرا یہ کہ صحت و تندرستی بھی ہو، چوتھا یہ کہ حالات بھی سازگار ہو، امن اور امان ہو، راستے میں جان جانے کا خطرہ نہ ہو، اور پانچواں اپنے بیوی بچوں کے لیے پیچھے نان نقہ 1 ماہ کا چھوڑ کے آپ جائیں۔ عورت کے لیے محرم کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر محرم نہیں ہے تو کتنی بھی خراب پتی ہے وہ اکیلے حج پہ یا نامحرموں کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتی۔ استطاعت کی کئی صورتیں اس کے علاوہ بھی ملتی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ حاجی کون ہے؟ فرمایا بکھرے ہوئے بالوں والا اور میلے کچیلے کپڑوں والا۔ پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کون سا حج افضل ہے؟ فرمایا جس پہ کثرت سے لبیک کی جائے اور قربانیاں کی جائیں۔ پھر تیسرے شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سبیل کیا ہے؟ فرمایا کھانا اور سواری۔ حج کا انکار کرنے والے کافر ہیں، فریضہ حج کا انکار کرنے والا کافر ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ ومن کفر ہے یہاں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفر کا خرچ اور سواری کی قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے عجب نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کے مرے، کیونکہ حج فرض ہے، یعنی اسلام نے اسے اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شاہد علی ما تعملون، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو اور اللہ تمہارے عملوں پر گواہ ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایمان والوں کو کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو، تم اس میں کجی ڈھونڈتے ہو حالانکہ تم اس کی صداقت کے گواہ ہو اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔
اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کا کہنا مان لو تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں گے، اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دین مضبوط پکڑ لے، اس سیدھی راہ پہ پہنچا دیا گیا۔ مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ ہرگز اہل کتاب کی اطاعت نہ کریں، کیونکہ یہ مسلمانوں سے جلتے ہیں، اور جلن اس بات کی ہے کہ اللہ نے ان پر اپنا فضل کیوں بھیجا، یعنی رسول ان میں کیوں آ گیا۔ پھر فرمایا جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے وہ سیدھی راہ پر ہے، یعنی کتاب اور سنت کو مضبوط پکڑ لینا اور اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا ہدایت کا بہترین ذریعہ، گمراہی سے بچنے کا بہترین وسیلہ اور منزل پر پہنچے جانے کا کامل ترین سبب ہے، اس لیے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ابن مسعود فرماتے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو، اسے یاد رکھو، کسی حال میں نہ بھولو، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، نہ شکری نہ کرو۔ ابن ابی حاتم کی یہ حدیث تھی، یہی اللہ کا ڈر ہے۔ پھر فرمایا اسلام ہی پہ مرو، یعنی قوانین صحت یا احکام اسلام کی حفاظت کرو تاکہ اسی پر موت آئے، اور موت کا وقت آئے تو کلمہ شہادت نصیب ہو، کیونکہ اللہ کا یہی طریقہ ہے، جو جس حال میں زندہ رہتا ہے اسی حالت میں مرے گا، اور جس حالت میں وہ فوت ہوگا اسی پہ اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا توحید ہی پہ زندہ رہو اور توحید پہ اٹھائے جاؤ۔ اس کے خلاف موت اور زندگی سے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا رب العالمین نے اچھے گمانی کی حالت فرمایا رب العالمین سے اچھے گمانی کی حالت میں مرو۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھے تو اسی کے لیے، اور اگر برا گمان رکھے تو اسی کے لیے، یعنی انسان جیسا گمان رکھے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور حالت اسلام پہ مرو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں مت بٹو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، پھر تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اتحاد ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ یاد رکھو تم خون خوار دشمن تھے، اللہ نے تمہیں محبت پیدا کی۔ اوس اور خزرج سے خطاب ہے، عہد جہالت میں بہت لڑتے تھے، اور ان کی دشمنی اور لڑائیاں کئی سالوں تک جاری تھی، اور ان میں ہر وقت آگ بھڑکائی جاتی تھی۔ جب اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ میں اسلام آیا اور اسلام کی گود میں ہی چلے گئے تو ان کی دعوت محبت میں بدل گئی، دشمنی دوستی میں بدل گئی، بغض اور حسد کے بدلے پیار محبت ہو گیا۔ اب یہ بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان تھا۔ اللہ نے اس احسان کو یاد دلایا کہ دیکھو یہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو آپس میں محبت اور مودت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ زمین بھر کے بھی سونا خرچ کرتے ہیں تو ان میں محبت نہیں پیدا کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت کر دی۔ سورۃ انفال میں بھی اس سے ملتی جلتی آیتیں آپ پڑھیں گے۔ توفیق اسلام اسلام کی سب سے بڑی نعمت ہے، توفیق اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا تم آگ کے گڑھے پہ کھڑے تھے، کفر شرک نے تمہیں لبے جہنم تک پہنچا دیا تھا کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہیں توفیق اسلام دے کر اس سے بچا لیا، جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی غنیمتیں حنین میں بانٹا تو آپ نے یہی نعمت صحابہ کو یاد دلائی تھی۔ اس تقسیم سے کچھ لوگ پریشان تھے کیونکہ آپ نے حسب مصلحت کسی کو تو بہت کچھ دیا اور کسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ جب لوگوں نے کہا سنا تو آپ نے انصار میں کھڑے ہو کر فرمایا اے انصار، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی۔ غرض جو بات بھی آپ نے فرماتے انصار یہی جواب دیتے کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے بڑے احسانات ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، انہیں اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روک دے، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے پھوٹ ڈالی اور مختلف ہو گئے جبکہ ان کے پاس صاف صاف دلائل آ چکے تھے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض سیاہ ہوں گے، لیکن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم نے ایمان لا کر کیوں کفر کیا تھا، اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ لیکن جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو آپ کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
یعنی کچھ لوگ دعوت خیری پر اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اچھی باتوں کی رغبت دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اصل فلاح یافتہ تو یہی لوگ ہیں۔ یعنی یہاں پہ فرقہ بندی سے بھی منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کے 72 فرقے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، اور وہ کون ہوگا؟ جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے کہا جس میں میں اور میرے اصحاب ہوں گے۔ سو میدان حشر میں اتحاد اور اختلافات کے اثرات نظر آئیں گے، یعنی قیامت کے دن سنت پر عمل کرنے والی جماعت کے چہرے مفید، سفید، روشن اور خوبصورت ہوں گے، اور بدعتیوں اور فرقہ پرستوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کالے منہ والے منافق ہوں گے۔ پھر کالے چہرے والوں سے پوچھا جائے گا تم نے ایمان لا کر کفر کیوں اختیار کیا؟ اب طرح طرح کے عذابوں کا مزہ چکھتے رہو۔ اس روز ہر کافر کا منہ کالا ہوگا، یعنی روشن چہرے والے اللہ کو مہربانی سے جنت میں ہوں گے اور وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنا نہ چاہیں گے، اور ہمیشہ فردوس کی بہاروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ رحمت سے مراد یہاں جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، بعض تو ان میں سے ایمان والے ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں کہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے سوائے تھوڑی سی اذیت کے۔ اگر تم اس سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر لیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت ڈال دی جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی اور لوگوں کی ذمہ داری میں ہو، یہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے اور ان پر افلاس ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کر ڈالا کرتے تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھ گئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ان آیتوں میں بتائی جا رہی ہے 110 نمبر آیت میں، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم لوگوں کے حق میں سب سے بہتر ہو کہ ان کے اگلوں میں زنجیریں ڈال کر اسلام کی طرف لاتے ہوئے پھر وہ دل مسلمان ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، اس وجہ سے فرمایا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ کام ایمان والوں کے ہیں۔ تو کیا سوچ لیں کہ آپ بہترین امت ہیں؟ اگر بہترین امت ہے تو کیا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ درہ بنت ابو لہب فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ بھلائی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے۔ امت محمدیہ بہترین امت ہے، اس کا خطاب محض رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، کیونکہ آپ اشرف الانبیاء ہیں اور اللہ کے لاڈلے اور سب سے پیارے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک بڑی شریعت اور جامعہ دین عطا کرا کے بھیجا، اتنا جامعہ دین کہ آپ پہلے کسی رسول کو یہ نہیں ملا۔ آپ کی راہ اپنا کر تھوڑا سا عمل بھی وہ کام کر جاتا ہے جو دوسری راہوں کی مدت تک مشقت والے بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بعض چیزیں ایسی ملی جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا میری روب سے مدد کی گئی، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی پاک کر دی گئی اور میری امت بہترین امت قرار پائی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امت ہونے کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری امتی جنت والوں میں 1/4 ہوں گے۔ یہ سن کر ہم نے تکبیر کی، فرمایا مجھے امید ہے کہ تم لوگوں میں 1/3 ہوں گے۔ پھر ہم نے تکبیر کی، پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم نصف ہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم جنت والوں میں 1/4 سے راضی نہیں؟ ہم نے خوش ہو کر اللہ اکبر کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کیا تم جنت میں 1/4 والوں سے راضی نہیں؟ ہم نے خوش ہو کر اللہ اکبر کہا۔ فرمایا کیا تم 1/3 سے راضی نہیں؟ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں نصف ہو گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ سو پھر مسلمانوں کو فتح اور نصرت کی بشارت دے دی گئی۔
مسلمانوں کو بشارت ہے کہ فتح اور کامرانی انہی کے قدم چومے گی اور وہ ان بے دین کافروں بے ایمانوں پر غالب ہو کر رہیں گے. بس وہ اتنا ہی کریں گے کہ کچھ دیر کے لیے تمہیں تنگ کریں گے، لیکن اگر میدان جنگ میں آ جائیں تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ مرد نہیں. چنانچہ خیبر کی جنگ میں ذلیل ہوئے، ان کی ناکیں مٹی میں ملی اور وہ بڑی بڑی ناکوں والوں کی عزت خاک میں ملی. مدینہ کے یہودی بنو کنیکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ کا بھی یہی اشر ہوا. سب کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا. شام کے عیسائیوں کو 20 لڑائیوں میں مسلمانوں نے توڑ کے رکھ دیا اور اسے ہمیشہ کے لیے ملک کے شام چھین لیا اور مسلمان شام پر قابض ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے ہمیشہ کے لیے ملک شام چھین لیا اور مسلمان شام پر قابض رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں اتریں گے. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کے مطابق حکم فرمائیں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں فرمائیں گے. اس وقت کافروں سے محض اسلام ہی قبول کیا جائے گا، ورنہ وہ قتل کر دیے جائیں گے. تو اللہ کی یہ ساری جو بشارتیں ہیں وہ پوری ہوگی. سو بیان ہو چکا کہ حبل کے اندر جو آئے گا وہ بچ جائے گا. حبل سے مراد عہد لینا ہے، ذمہ داری قبول کرنا ہے. اہل کتاب سب برابر نہیں، ان میں سے گروہ سیدھی راہ پر بھی قائم ہے جو ساعت شب میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، بھلائیوں کو حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کی طرف لپکتے ہیں. یہ نیک وقت ہیں، یہ جو بھی نیکی کریں گے وہ ہرگز نہیں مٹائی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یقین مانو اللہ کے عذاب سے کافروں کو نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد. وہ جہنمی ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کافر اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال پالے والی ہوا کی ہے. ہوا جیسی ہے جو ظالموں کی کھیتی سے گزرے اور جلا کے اس کو خاک کر ڈالے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. سو کافروں کی مثال جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں کافروں کے رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کی مثال دی گئی. سر سے سخت ٹھنڈے یا اولے یا پالے والی ہوائیں ہوتی ہیں. یہ اتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ کھیتوں اور پھلوں اور درختوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے. جب فصلیں پک کے تیار ہو جائیں اور کاٹنے کے قریب ہوں، اگر یہ ہوا چل پڑے تو ساری فصل جل کے ڈھیر ہو جاتی ہے. یہ ناگہانی آفت آ سکتی ہے. جب مالک اناج کا سخت حاجت مند ہو اور یہ آفت آ جائے تو پھر آپ سوچیں اس پہ کیا بیتے. کافروں کے دنیاوی خرچ کا یہی حال ہے کہ اس کا ثواب دنیا ہی میں مٹا دیا جاتا ہے. جیسے فصل کو مالک کی بدنیتی اور گناہوں نے جلا ڈالا، اسی طرح کافروں کے عمل بے بنیاد ہے. اللہ انہیں ضائع فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم توڑا. جیسا بویا ویسا کاٹا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اے ایمان والو، اپنے غیروں کو اپنا ہمراز نہ بناؤ. وہ تمہیں دھوکہ دینے میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے، تمہاری تکلیفوں کے آرزو مند رہتے ہیں. تمہاری دشمنی ان کی زبانوں سے نکل پڑتی ہے اور جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اگر تم عقل سے کام لو تو ہم نے تمہیں نشانیاں بنا دیا. سنو تم ان کے دوست ہو لیکن وہ تمہارے دوست نہیں، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو مگر وہ نہیں مانتے. پھر دوستی کہاں کی؟ کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر مارے غصے کے اپنی انگلیاں چباڑ ڈالتے ہیں. کہہ دیجیے اپنے غصے میں مر جاؤ. دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے. اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے تو انہیں ناگوار گزرتی ہے، اگر تم پر کوئی برائی آ جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں. اور اگر تم صبر کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یقین رکھو اللہ ان کے عملوں کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی کیا تم منافقوں کو محض ان کے ظاہری اسلام پر دوست سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ تمہیں نہ دل سے دوست سمجھتے ہیں نہ دنیاوی اسے دنیاوی دکھاوے کے لیے آپ سے دوستی کا بھرم رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں، آپ کے اسلام کو بھی جھٹلاتے ہیں اور آپ کے قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ان کے اندر کے حالات بتائے گئے اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ آپ اپنے صبر سے کام لیں اور اپنے مذہب پہ ڈٹے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں اور ان سے بچاؤ کی تدبیریں کرتے رہیں. کیونکہ جب آپ کو خوشی ملتی ہے تو یہ پریشان ہوتے ہیں اور جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو یہ گھی کے چراغ جلاتے ہیں. تو مسلمانوں کو ہدایت دی گئی تم بے فکر رہو، صبر سے کام لو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو. ان کی مکاریوں اور چال بازوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. ان کی مکاریاں انہی پہ الٹ پڑیں گی، تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. اور یہاں سے جنگ احد کا بیان ہے جس میں مسلمانوں کا امتحان ہوا اور مسلمان اور منافق میں امتیاز ہو گیا.
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر جنگ کے لیے مومنوں کی صفیں درست فرمانے لگے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، جب تم میں سے دو فرقوں نے پھسل جانے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ ان کا مددگار ہے اور مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، واقعی اللہ نے بدر کے موقع میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ شکر بچا جاؤ۔ یہاں سے جنگ احد کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس سے جنگ احد مراد ہے۔ جنگ احد کا واقعہ 11 یا 15 شوال سن 3 ہجری کو پیش آیا۔ جنگ بدر میں مشرکوں کے جو سردار مارے گئے تھے ان کا ان کو بڑا افسوس تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ بچ گیا تھا، یہ تجارتی سامان سے لدا ہوا شام آیا تھا۔ جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے ان کے عزیزوں نے ابو سفیان سے درخواست کی کہ یہ سارا مال ہم مسلمانوں کے خلاف تمہیں دیتے ہیں، تم ساروں کو اکٹھا کرو اور مسلمانوں سے بدلا لو۔ سو ابو سفیان نے مختلف قبائل میں بھی پیغام بھیجے اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ 3000 نوجوان فوج تیار کی۔ یہ فوج پوری جنگی ساز و سامان سے لیس کی اور جنگ احد کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ جنگ کی منادی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ دیا کہ میدان میں جا کے لڑیں یا ان کو یہاں آنے دیں۔ عبداللہ بن ابی جو مدینہ میں رہ کے جنگ کا مشورہ دیتا تھا کہا کہ اگر دشمن اپنی جگہ میں جمع رہا تو پسپا ہو جائے گا، اور اگر اس نے شہر میں گھسنا چاہا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، اس لیے ان کو ہمارے شہر میں آنے دیں اور ہماری عورتیں اور بچے بھی ان پہ پتھر برسائیں گے۔ بہرحال یہ آپس میں چل ہی رہا تھا تو زیادہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں لڑائی جا کے میدان میں کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ جو جنگ بدر میں جانے سے رہ گئے تھے ان کے دل میں بڑی یہ خواہش تھی کہ ہم جا کے میدان جنگ میں ان سے مقابلہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات مانی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لباس سے جنگ پہن لیا تو صحابہ کرام کو خیال آیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نہیں جانی اور ان کی رائے پر اپنی رائے اپنی پسند بتا دی۔ اب وہ دوبارہ آئے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا ارشاد ہو تو ہم مدینہ ہی میں ٹھہر جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کو اسلحہ لگانے اور باہر نکل آنے کے بعد اپنا عزم اس کو چینج نہیں کر سکتے، اب جو کچھ اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ آخر آپ 1000 جانساروں کو لے کر باہر نکلے۔ جب آپ مقام شوط پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ اس نے غداری کی کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میدان جنگ میں لڑا جائے، وہ چاہتا تھا کہ جب اپنے شہر میں لڑے تو ہم اندر سے بغاوت کر دیں۔ تو اس کو ایک آسان بہانہ ملا اور اس نے کہا میری بات نہیں مانے گی، اس لیے میں ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں، اور وہ اپنے 700 جانساروں کو لے کے وہاں سے چلتا بنا۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی بولے اگر ہمیں جنگ کا یقین ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے، مگر ہمارے خیال میں جنگ موقوف رہے گی۔ ہم نے اس منافق کے علیحدہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھتے رہے اور میدان احد میں پہنچ کر میدان کے قریبی حصے میں ٹھہر گئے اور لشکر کی پشت احد کی طرف رہنے کی ہدایت فرما دی اور حکم دیا کہ میری اجازت بغیر جنگ نہ چھیڑی جائے۔ کل 50 تیر انداز تھے۔ آپ نے انہیں تاکید کر دی کہ پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور دیکھتے رہو کہ دشمن پہاڑی کے پیچھے سے نہ آنے پائے، خبردار تمہارے گھوڑے ہمارے پاس نہ آنے پائے، اپنی جگہ پہ جمے رہنا، خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست، خبردار اپنا فرض نہ بھولنا، اپنی جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ پرندے ہمیں اچک کر لے جائیں، پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آیت ہمارے بارے میں اتری، ہم وہ 2 گروہ تھے جو آل حارث 122 آئے تھے اور آل سلمہ تھے۔ انہوں نے سوچا، ان کے دلوں میں یہ آیا کہ جب عبداللہ بن ابی واپس پلٹ گیا تو ہم بھی کیوں نہ واپس پلٹ جائیں، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو ڈھارس بجائی، کیونکہ عبداللہ بن ابی تو منافق تھا لیکن یہ سچے مسلمان تھے، لیکن حالات کے سامنے یہ تھوڑا سا گھبرا گئے تھے، تو اللہ نے ان کے دل کو تقویت دی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے راز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھول کے بتا دیے۔
بہرحال یہاں یہ بدر کا قصہ بھی بیچ میں چھیڑا گیا کہ تمہیں یاد نہیں کہ جنگ بدر میں تمہاری کس طرح اللہ نے مدد کی تھی. جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کو جنگ بدر پیش آیا. جنگ بدر سے اسلام پر مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی تھی اور مشرک بری طرح پسپا ہوئے تھے. حالانکہ مٹھی پر مسلمان تھے. کل 313 مسلمانوں نے کفر اور شرک کو تتر بتر کر دیا تھا. مسلمانوں کے پاس جنگ بدر میں کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. باقی جوان پیدل تھے. اسلحہ بھی ضرورت کے تحت بہت کم تھا. دشمن 1000 کی تعداد میں تھے جو ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان کے پاس ذرا بھی تھی، مگر اللہ نے مسلمانوں کو شاندار فتح دی جس سے ان کا بول بالا ہوا اور بھرم قائم رہا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فتح اور شکست کا دار و مدار قلت پہ یا کثرت پہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جسے چاہے اپنی امداد سے نواز دے، جسے چاہے شکست دے دے، اور کس کو وہ نوازتا ہے جو اس کے دین کا نام کو بول بالا کرنے نکلتے ہیں، اور کن کو شکست دیتا ہے جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں. اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب آسمان سے اترے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرتے رہو اور ڈرتے رہو اور دشمن پورے جوش و خروش سے آئے، تمہارا رب 5000 سدائے ہوئے گھوڑے پر سوار فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. یہ تو اللہ نے تمہیں خوشی سنائی تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر ڈالے یا انہیں ذلیل فرمائے اور وہ ناکام لوٹ جائیں. اس معاملے میں آپ کو کچھ اختیار نہیں، یا تو اللہ ان کی توبہ کی توفیق دے یا سزا دے دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ ہی کے ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. یعنی فرشتوں کا تمہارا دل خوش کرنے اور اطمینان اور بشارت کے لیے بھیجا گیا، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر اللہ چاہے تو بغیر فرشتوں کو بھیجے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے اور دشمنوں کو غرق کر سکتا ہے، لیکن ایک ڈھارس بڑھانے کے لیے کہا کہ ہم فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین. اے ایمان والو، کئی حصے بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی، اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو فراغی اور تنگی پہ خرچ کرتے رہتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ مخلصوں کو محبوب رکھتا ہے. اور جب وہ بے حیائی کر گزرے اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخش سکتا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے برے کاموں پہ اڑتے نہیں. انہی کی جزا ان کے رب کے پاس والی بخشش ہے، اور وہ جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل والوں کا کتنا بہترین اجر ہے. یہاں پہ بیچ میں روک کے سود کی حرمت بتائی گئی، کیونکہ سود ایسی چیز ہے جس کے چکروں میں پڑ کے انسان رائے خدا میں دینا بھول جاتا ہے، اور اس میں 1 کے 2 2 کے 4 کیجئے کے چکر میں انسان اپنے جو ضروری کام ہے یعنی اللہ کو راضی کرنے کی اسے بھی بھول جاتا ہے. یہاں پہ بتایا گیا کہ سود کا لینا دینا دونوں حرام ہے. عہد جہالت میں جب قرض کی مدت گزر جاتی اور مقروض قرض ادا نہ کر سکتا تو پھر بڑھا دیا جاتا تھا اور بڑھتا چلا جاتا تھا، اور نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ تھوڑا سا قرض جو تھا وہ بہت زیادہ بڑی اماؤنٹس میں تبدیل ہو جاتا تھا. تو یہاں پہ مسلمانوں کو منع کیا گیا اور کہا گیا کہ تم اس سے بچو، اللہ سے ڈرو، اور قرض لینے والے سود لینے والے کے لیے جہنم ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ، دوڑو، سپیڈ پکڑو، کس طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے لیے یہ متقین کے لیے تیار کی گئی. تو جب آپ سود سے نکلتے ہیں، رشوت سے نکلتے ہیں، مال کی محبت سے باہر نکلتے ہیں تو پھر جنت کی طرف دوڑ سکتے ہیں. یہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ اور ضبط غصہ اہل جنت کی صفت ہے، یعنی جنتی ہر حال میں وہ خوش ہوں یا پریشان، تندرست ہوں یا بیمار، مالدار ہوں یا نادار، برابر اللہ کی راہ میں حسب حیثیت خرچ کرتے رہتے ہیں.
جس نے قدرت کے باوجود غصہ پی لیا اللہ اس کا سینہ ایمان سے بھر دے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کا فرمان ہے غصہ پینا یعنی انتقام نہ لینا اور لوگوں کو اپنی برائی سے بچا کر اللہ سے اجر کی امید رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے. معاف کر دینا بھی جنت کی صفت ہے، یعنی وہ زیادتی جنتی کی صفت ہے، یعنی وہ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں اور دلوں میں کدورت نہیں رکھتے. یہ کمال درجے کا احسان ہے. اس نے فرمایا کہ اللہ مخلصوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 چیزوں کی ذمہ داری پر قسم کھاتا ہوں، صدقے سے مال گھٹتا نہیں، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے اور اللہ عاجزی کرنے والے کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے، بلندی دیتا ہے. آپ کا فرمان ہے جسے اپنی عزت میں زیادتی اور مراتب میں بلندی اچھی معلوم ہو وہ ظالموں کو معاف کر دے، نہ دینے والے کو دے اور قطع رحمی کرنے والے سے صلح رحمی کرے. آپ کا فرمان ہے قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا معاف کرنے والا کہاں ہے، اپنے رب کے پاس آ کے اپنا اپنا انعام حاصل کر لے. پھر توبہ کا بیان ہے. اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور فوراً توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گناہ کر کے کہتا ہے اے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے سے گناہ ہو گیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف فرما دیتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر دوسرا گناہ ہو جاتا ہے، پھر نادم ہو کر کہتا ہے اے رب مجھ سے گناہ ہو گیا معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو گناہ معاف فرماتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. پھر اس سے تیسری بار گناہ ہو جاتا ہے تو شرمندہ ہو کے کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے قصور ہو گیا معاف فرما دیجئے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے. فرشتوں گواہ ہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب وہ جو چاہے کرے. معلوم ہوا کہ جن گناہوں کے بعد توبہ کر لی جائے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کثرت گناہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب وہ معافی کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کثرت گناہ میں مبتلا ہو، رات کو گناہ کریں اور صبح معافی مانگ لیں. گناہ سے بچنے کی پوری کوشش بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے. پھر گناہ پہ اصرار نہیں کرتے. گناہ پہ اصرار کرنا کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے. چھوٹے گناہ پہ اڑے جانا اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے اور دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں، گناہ کیا کس کا جا رہا ہے، نافرمانی ہو کس کی رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کر لیا اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا وہ ایک دن میں 70 بار گناہ ہو گیا ہو. پھر فرمایا انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں. یا اللہ خود درگزر کا قلم پھیر دے ہماری گناہوں پہ، ہماری لرزش پہ، ہماری بھول پہ. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے بھی اسی طرح کے واقعات گزر چکے، زمین پر چل کر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا. یہ لوگوں کے لیے بیان اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. تم سست نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہوگے اور تم مومن ہو. اور اگر تم زخمی ہوئے تو دشمن بھی اسی طرح زخمی ہو چکا ہے. ہم یہ دن لوگوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو ممتاز کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت نصیب فرمائے. اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا تاکہ اللہ مومنوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے. کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی اللہ نے یہ معلوم نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون لڑنے والے ہیں اور کون ثابت قدم رہنے والے ہیں. اس سے پہلے تم موت کے خواہش مند تھے، لہٰذا اب تم اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور کثرت سے زخمی ہوئے. اللہ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے. تم سے پہلے جنہوں نے انبیاء کی تباہ کی اور ان کے دین میں شامل ہوئے سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، لیکن آخر میں کامیابی اور کامرانی مومنین کے حصے میں آیا. اس لیے فرمایا کہ ذرا دنیا کی سیر تو کر کے دیکھو، یعنی تحقیق تو کرو، معلوم کرو بے ایمانوں کا کیا انجام تھا اور ایمان والوں کا کیا انجام تھا. قرآن کی اس میں خوبیاں ہیں، یعنی قرآن تمام باتیں صاف کھول کے بیان کر رہا ہے اور یہ بھی کہ پہلی قوموں کا حال بھی سنا رہا ہے. مومنوں کے مقابلے پر بے ایمانوں کو کس طرح مارا گیا اور مومنوں کو کیسے کیسے عروج بخشا گیا. یہی قرآن کی سب سے بہترین خوبی ہے. جنت قربانی مانگتی ہے، یعنی کیا تم نے مصائب جنگ میں مبتلا ہوئے بغیر یہ گمان کر لیا کہ تمہیں جنت مل جائے گی. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا پہلوں کی طرح تنگی ترشی اور مصائب میں مبتلا ہوئے بغیر تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں جنت مل جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دشمن سے بھیڑ جانے کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے آخرت مانگو، لیکن
جب بھیڑ جائے، بھیڑے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر صبر کے ساتھ ڈٹے رہو، یقین مانو تلوار کے سائے میں جنت ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اب تو تم نے موت کا مشاہدہ کر لیا، تلواریں سونپ لی گئی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، حق اور باطل دستوں کے ربان ہیں، اور سب نے جان دھڑ کی بازی لگا رکھی ہے۔